بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب ہی ہم ان کو زمینوں اور آسمانوں میں اور ان کے جسموں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت انسانوں کو سیدھا چیلنج کر رہی ہے کہ ہم ان قریب ہی قرآن میں سے ہی ایسے سائنٹیفک فیکٹس تم کو دکھائیں گے کہ تم خود کہہ بیٹھو گے کہ یقیناً یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن شریف کے 5 سب سے بڑے ویگیانک رہسیہ جو سائنس کو مات دیتے ہیں۔ سائنس نے خود مان لیا ہے جو 1400 سال پہلے قرآن شریف کے اندر لکھا گیا تھا، آج وہ ہر ایک بات سچ ہے۔ 5 وہ باتیں آپ کو بتائیں گے آج جو سائنس بھی مانتی ہے کہ قرآن شریف آسمانی کتاب ہے، یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی اور اللہ کا کلام ہے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج قرآن میں لکھی گئی کئی سائنٹیفک باتیں خود وگیان ثابت کر کے بتا رہا ہے، جس میں سے 5 سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نمبر 5، لوہا۔ دوستو، وگیانکوں نے جب لوہے پر کھوج کی تو پایا کہ لوہا دھرتی پر نیچرلی بنی ہوئی دھاتو نہیں ہے، بلکہ اس پرتھوی سے باہر سے یعنی اسپیس اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لوہا جو ہے زمینی دھاتو نہیں ہے، لوہا اوپر کی دھاتو ہے۔ یعنی الکا پن پرتھوی سے ٹکرائے تھے، انہی میٹیورائٹس میں لوہا تھا جو کہ پرتھوی سے ٹکرانے کے کارن پرتھوی پر ہی رہ گیا، اور آج ہمیں لوہا پرتھوی کے اندر دبا ہوا ملتا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں یوں بتا دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ لوہے کو زمین پر اتارنا سیدھا سیدھا یہ بتاتا ہے کہ لوہا اس پرتھوی پر بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ باہر یعنی اسپیس سے لایا گیا ہے۔ یہ بات قرآن بھی کہتی ہے اور آج کی سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ تو اس بات کو سائنس بھی مان چکی ہے، لوہا جو اسپیس زمینی دھاتو نہیں ہے۔ بات کو ہمیں بتا سکتا ہے، یقیناً اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ بے شک۔ نمبر 4، آسمان ایک سرکشا چھت۔ دوستو، پرتھوی کے اوپر ایٹماسفیئر کی پرتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ پرتیں نہ ہوں تو پرتھوی پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں پنپ سکتا۔ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہمیں کئی گیسوں، گھاتک یووی کرنوں، بھینکر سردی اور گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہ میں نہیں، سائنس کہتی ہے۔ وگیانکوں کا ماننا ہے کہ ایٹماسفیئر کی یہ پرتیں ہماری پرتھوی کے لیے سرکشا کوچ کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پرتھوی کی ہر چیز -270 ڈگری تاپمان پر جم کر برف بن جائے گی۔ یہ تاپمان انترکش کے تاپمان کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی بات کو 1400 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ قرآن کی سورہ حالانکہ اس ٹائم کوئی لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی، کوئی اسپیس میں جانے کا کوئی وہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے سب 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ دیا تھا، جو آج ویگیانک سچ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ یہ آیت سیدھا سیدھا پرتھوی کے ایٹماسفیئر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، پانی۔ دوستو، آپ دنیا کی کوئی بھی جاندار چیز اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر جاندار چیز کا 50 سے 70% حصہ پانی سے بنا ملے گا۔ یہ میں نہیں، وگیان کا کہنا ہے۔ ہم انسانوں کے شریر کا لگ بھگ 70% حصہ بھی پانی کا بنا ہوتا ہے۔ ہمارے شریر کی ہر ایک سیلز میں 70% پانی ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یوں کہیں گے کہ ہر جاندار چیز چاہے انسان ہو یا جانور پانی سے بنی ہوتی ہے۔ یہ کھوج وگیانکوں نے صرف 100-200 سال پہلے ہی کی ہوگی، مگر یہی وگیانک تتھ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اللہ نے یہ 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ کہ ہر جاندار چیز کے پیچھے پانی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حیرانی تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، اسی بات کو ویگیانک تھوڑی بہت کھوج بین کے بعد پتہ لگا کر لوگوں میں سرخیاں بٹورتے ہیں اور اس رب کو جس نے سب کو پیدا کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ نمبر 2، پین ریسپٹرز۔ دوستو، قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں ایک اور سائنٹیفک فیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، بہت جلد ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور جب آگ سے ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں گے۔
ताकि वो लगातार अजाब का मजा चखते रहें। यहाँ अल्लाह ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने का जिक्र क्यों किया? दोस्तों, लोग पहले ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने की सेल्स यानी पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। मगर आज जब साइंस ने तरक्की कर ली है तो आज की मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है वो सच है। रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है वो हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। बेशक। यानी कुरान में अल्लाह ने चमड़ी और अल्लाह कुरान में कहता है चमड़ी बदल बदल के अजाब के उसमें मजा चखाएंगे। खाती है, मतलब दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी चमड़ी में ही तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब बताओ, ये बात तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जबकि साइंस तो आज इसकी खोज कर रही है। तो बताओ, तुम अपने रब की किन निशानियों को झुटलाओगे? नंबर 1, फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अगर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सन 1880 में 800 करोड़ की आबादी में हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग है, बिल्कुल हर इंसान के। यहाँ तक कि तो जुड़वा इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी आज से बस 150 साल पहले ही साइंस ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 1400 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? कुरान में सूरह क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान समझ रहा है बेशक कि मरने के बाद कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है किया जाएगा दुनिया के अंदर जो आसमानी होने का दावा करती है, और बेशक वो आसमानी किताब है, खुदा की अल्लाह का लिखा हुआ कलाम है। और कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को अल्लाह ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए की क्योंकि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह के लिए आसान है। अब क्या कोई बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको ये पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स की एक खास विशेषता होती है, वो ये कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। यकीनन ऐसा इल्म रखने वाली जात अल्लाह ताला के सिवा किसी और की हो सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बेशक वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।